وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آنریبل پریزیڈنٹ صاحب، فارمر پریزیڈنٹس، میزبان گرامی جناب سعید تاج صاحب، جناب وحید تاج صاحب، آنریبل ماڈریٹر ڈاکٹر اکرم ورک صاحب، میں آپ سب کا تشریف فرما تمام معزز مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جن مشکلات کا پریزیڈنٹ صاحب نے ذکر کیا، یہ پاکستان واقعتاً بہت مشکل حالات میں ہے، کاروباری طور پہ، اکنامکلی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر فرمائے اور اس کے لوگوں کی خیر فرمائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اتنے اہل علم کے سامنے کیا کہوں، اور وہ بھی اتنی خوبصورت شام میں۔ اور عام طور پہ اس میں ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے بڑوں سے، جن سے ہم سیکھتے ہیں، کہ دن بھر کے تھکے ہوئے لوگوں کو شام کو زیادہ مشکل باتیں نہ بتائیں تو اچھا ہوتا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ زیادہ کوئی مشکل تفصیلات میں نہ جاؤں، لیکن ایک دو چیزیں میں آپ کے صرف شیئرنگ کے لیے، یقیناً آپ جانتے ہیں، عرض کروں گا کہ جو مسلمانوں کی ہمیشہ سے جو پریورٹی رہی ہے چیزوں میں، ان میں جو ان کی انڈیپینڈنس آف سیلف تھی، یہ سب سے ٹاپ پریورٹیز میں رہی ہے، جس کو اقبال خود ہی سے انٹرپریٹ کرتے رہے، اور جو کہ بنیادی طور پہ ایک انسان کا جوہر ہوتا ہے، جسے اردو میں حریت کہتے ہیں یا آزادی کہتے ہیں۔ وہ کسی کی غلامی کو قبول یا تسلیم نہیں کرتا، اور اس پہ بہت زیادہ بزنس موریلٹی میں بھی، ادروائز بھی اس پہ لکھا گیا ہے کہ جو انسانی آزادی کے بعض بہت اچھی یعنی تسکین کی صورتیں ہیں، ان میں ایک بزنس کرنا بھی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں کبھی اتنا زیادہ ان چیزوں کا تجربہ نہیں رکھتا، لیکن تھرو آؤٹ دا ہسٹری جب ہم دیکھتے ہیں تو جتنی ہماری امپائرز تھیں، پروڈکشن میں وہ جہاں بھی رہی ہیں دنیا میں، سب سے اچھی پروڈکشنز ان کی ہوتی تھیں۔ اور نہ صرف مسلمانوں کی، دنیا کی جتنی اچھی تہذیبیں رہی ہیں ان کا بھی یہی تھا۔ وہ چائنا کو دیکھ لیں، گریکس کو دیکھ لیں، ایک زمانے کے انڈیا کو دیکھ لیں، بعد میں اسپیشلی 3 امپائرز ایسی ہیں جن کا پروڈکشن میں بہت براڈ ویژن تھا۔ ان میں سلجوکس تھے، اور ہمارے یہاں مغل ٹائمز میں، ابھی میں بلکہ آپ میں سے اگر جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، این ایرا آف ڈارکنیس کتاب اس کی آئی ششی تھرور کی، جو ہندوستانی سیاستدان بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں۔ اس میں انہوں نے تفصیلات دی ہیں، اور ان کے گرافس کے مطابق کہ 29% آف گلوبل جی ڈی پی جو تھا وہ صرف انڈیا کا تھا، اور انڈیا سے مراد وہ یونائٹڈ انڈیا جس میں مغل امپائر تھی۔ اور اس کے بعد کئی امریکن ہسٹورینز نے اس پہ لکھا ہے کہ جس وقت برطانیہ سرکار یہاں پہ آیا، لکھنؤ میں، بمبئی میں، احمد آباد میں، باقی ان علاقوں میں بہت بڑی بڑی انڈسٹریز تھیں، ان کو لٹرلی انہوں نے ڈسمینٹل کیا۔ اور اس مقدمے کی جو بہت اچھی وضاحت ہے وہ کلچر اینڈ امپیریلزم میں ایڈورڈ سعید نے کی ہے، کہ پہلے انہوں نے آ کے ایک چیز کو تباہ کیا، تباہ کر کے انہوں نے ہم پہ یہ ثابت کیا کہ تم ہندوستانی دیسی فلانے ڈمکانے کسی کام کے نہیں ہو، بہت نکمے فضول لوگ ہو۔ اور ان کے جو میس ہوتے تھے ان کے باہر وہ لگاتے تھے کہ ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ۔ تو وہاں انہوں نے ہمیں رکھ کے ٹریٹ کیا، اور انہوں نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ آپ اسی قابل ہیں کہ آپ پہ بدترین غلامی کی جائے۔ لیکن یہ وہ تاریخ کی حقیقت نہیں تھی۔ یہ تاریخ کی حقیقت انہوں نے جبر سے، سیاسی تسلط سے، فوجی طاقت سے ہمارے اوپر، ہمارے اندر انتشار پیدا کر کے انہوں نے یہ کی۔ ورنہ آج بھی اکارڈنگ ٹو ششی تھرور کہ چائنا امریکہ کو ملا کر بھی ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ گلوبل جی ڈی پی کا شاید 29% نہ بنے،
لیکن اس وقت صرف انڈیا کا بنتا تھا. جیسے آج چائنا کو ڈیولپمنٹ مائٹی پاور کہا جاتا ہے، اس وقت کے بھی انہوں نے وہ فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں کہ جتنا سٹیل صرف مغلوں کی شپنگ انڈسٹری کے اندر استعمال ہو رہا تھا، اس سے کم سٹیل پورے یورپ اور جو سو کالڈ ماڈرن ویسٹ کہا جاتا ہے اس کی ٹوٹل پروڈکشن میں استعمال ہو رہا تھا، جو مغلوں کی صرف شپنگ انڈسٹری کے اندر جو سٹیل استعمال ہو رہا تھا اور لوہا استعمال ہو رہا تھا. تو یہاں تو دنیا کے سب سے عالی دماغ لوگ رہتے ہیں، دنیا کے بہت اچھے پروڈکشن میں اور وہ لوگ رہتے ہیں، اور یہ تاریخی طور پہ بھی پروون چیز ہے. میں ہمیشہ بڑا پازیٹیولی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اس اپنی سیلف اسٹیم کے ساتھ اپنی اس آزادی کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ خدمت خلق کرتے ہیں. میں آخری بات بٹ صاحب کی بات کو، اخلاق بٹ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ سخاوت اختیار کرنی چاہیے. اور صوفیاء کے ہاں مقولہ کہا جاتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ. اور اس کے اخلاق میں جتنی جمال کی صفات ہیں وہ ہر مومن کے بس میں ہے کہ وہ ان کو اختیار کرے. اور ان صفات الہیہ میں جو بہت عالی صفت ہے، جس میں یعنی شان رحمت کا پورا ظہور ہے، وہ صفت سخاوت ہے. اور میں نے بزرگوں کی صحبت میں کسی جگہ کسی تلقین میں یہ سنا تھا کہ بخیل صوفی نہیں ہو سکتا اور صوفی بخیل نہیں ہو سکتا، اور جو صوفی ہے اس کی علامات میں سخی ہونا ہے، اور جو سخی ہوگا اگر وہ اعمال صالحہ اور صحیح ایمان اختیار کر لے تو وہ بالیقین ولی ہو سکتا ہے. اسی طرح جو عربوں کی قدیم روایات تھیں اور جس سے کہ کئی واقعات یعنی صحیحین کے اندر بھی ملتے ہیں، جن میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامات میں آپ کی سخاوت کو شمار کرتے تھے کہ نبی جو ہیں وہ ہمیشہ سخی ہوتے ہیں. تو جو سخی ہونا ہے یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ اولیاء کی صفت ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ ہمیں پیدا کرنے والے اور ہم سب کو رزق عطا کرنے والے اس خالق کی یہ صفت ہے، اور اس کے اندر اس کی شان رحمت کا پورا ظہور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جس حد تک کوشش کر سکتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے اپنا حصہ ضرور حاصل کرنا چاہیے، جن میں خاص طور پہ آپ کی اجازت سے میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار العیوب، کہ وہ لوگوں کے عیب ڈھانپتا ہے. اس وقت ہم جس سوشل میڈیا کے زمانے میں اور اسمارٹ فون کے زمانے میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کے زمانے میں رہتے ہیں، اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج کسی شریف آدمی کی شرافت کا بھرم رکھنا ہے. میرے شیخ اور میرے بزرگ، میرے والد گرامی حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ فرماتے تھے کہ ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن بڑا گھر وہ ہوتا ہے جو اپنے مسائل کی پردہ پوشی میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہر جگہ مسائل ہوں گے، تو بطور قوم دیکھیں ساری دنیا بھی کرتی ہے، اور ہم تو دنیا سے کہیں زیادہ بگڑ کے کرتے ہیں، آپس میں ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ چھالتے ہیں. تو مجھے ایک بڑا سمپل سا فارمولہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستار العیوب سے، یعنی گناہوں کو پوشیدہ کرنے والا، ان کو ڈھانپنے والا، ان کو چھپانے والا، اس سے کیسے متصف ہوا جا سکتا ہے. تو تین گناہ ہیں جو زبان کرتی ہے. ایک تو جھوٹ بولتی ہے، یہ گناہ ہے. دوسرا زبان جو ہے یہ بہتان لگاتی ہے، یہ بھی گناہ ہے. اور تیسرا زبان جو ہے یہ غیبت کرتی ہے، یہ بھی گناہ ہے. جھوٹ تو چلیں ایک کیٹیگورک ہے، غیبت میں اور بہتان میں ایک فرق ہے. یعنی بہتان کسی کا ایسا عیب بیان کرنا ہے جو عیب اس میں نہ ہو، وہ بیان کرنا. تو اس میں ایک تو جھوٹ آ گیا، دوسرا کسی کی برائی آ گئی. تو
جھوٹ ویسے بھی منع ہے، اس لیے بہتان زیادہ بری چیز ہے کہ آپ کسی کا ایسا عیب بیان نہ کریں جو اس میں نہ ہو۔ اس کے ساتھ جو غیبت ہے، غیبت کسی کا ایسا عیب نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، بلکہ غیبت کسی کا ایسا عیب ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ یعنی آپ دونوں صورتوں میں کسی کا عیب بیان نہیں کر سکتے، چاہے وہ عیب اس کے اندر موجود نہ ہو، چاہے وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، دونوں صورتوں میں آپ کسی کا عیب بیان نہیں کر سکتے۔ اور اگر زبان غیبت سے اور بہتان سے رک جائے، جس کو ہم عام طور پہ بیک بائٹنگ کہتے ہیں، میرا پہلے تو اتنا تجربہ نہیں تھا، تھوڑی پروفیشنل لائف جب مسلم انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ آلموسٹ تمام پروفیشنل آرگنائزیشنز میں، ایٹ لیسٹ ہمارے ہاں پاکستان میں، یہ بہت ہی ایک شدید قسم کا چیلنج ہے، اور سوچا جا سکتا ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے جو انسان میں پیدا ہوتی ہے اور عمل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور آئی ہوپ فار گڈ جی، اور میری بہت سی بیسٹ وشز فار دا نیو رجیم کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں وہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، جس کی لوگوں کی ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور جو اس شہر کا سب سے مؤثر طبقہ ہونے کے ناطے آپ کی دینی، روحانی، اخلاقی، قومی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں والدگر تاج صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ ہمیشہ بہت محبت سے نوازتے ہیں، اور اچھے دوستوں سے ملنا اور ملانا یہ سب سے بڑی محبت ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک۔